بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی حاضر خدمت ہے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا پہلے کہ جس انداز سے ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک، آپ کے سوالات اور آپ کی تجاویز ہمیں مل رہی ہیں. وی ہوپ سو کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم اور کئی موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے، اور میں ایک بار پھر آپ سب سے اناؤنس کر دوں، آپ کے گوش گزار کر دوں گا اگر اس کے باوجود بھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے ٹاپکس ہوں ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے جس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہوں، تو ہم آپ کو آن لائن بھی لے سکتے ہیں اور اس موضوع پر ہمارے ایکسپرٹ سے تجزیات بھی حاصل کر سکتے ہیں. آج جو ہم بات کرنے والے ہیں، آج کا ہمارا موضوع ہے تحریک عدم اعتماد. اقوام پر، ریاست پر اور موجودہ حکومت پر یا کسی بھی ملک کی اس وقت کی برسر اقتدار حکومت پر عدم اعتماد کا کیا اثر ہوتا ہے، اس قوم پر اس کے کیا اثرات متعین ہوتے ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنلی اس قوم کا یا اس اسمبلی کی کیا وقت یا اہمیت رہ جاتی ہے جو اس طرح سے ہوا میں لٹکی ہوئی ہو. تو آج ہم بات کریں گے تحریک عدم اعتماد پہ، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر، اور یقینی طور پہ ہم چاہیں گے کہ آغاز ہم سانحہ پشاور، جو ایک المناک سانحہ ہوا جس میں کئی انسانی جانیں ضائع ہوئیں، شہید ہوئے بے پناہ احباب، جو یہ ایک شخص نہیں پورا خاندان جو ہے اس میں تباہ و برباد ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس افسوسناک خبر کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو بھی احباب، جو بھی ہمارے دوست، جو بھی ہمارے کرم فرما اور جو بھی ہماری وطن عزیز کے وہ جانیں جو ضائع ہوئی ہیں، شہید ہوئے ہیں، وہ سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے. سر، آغاز کروں گا عدم اعتماد سے پہلے میں چاہوں گا کہ پشاور میں ہونے والا یہ سانحہ ہم سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل حقیقت حال کی جانب اشارہ کیا الطاف بھائی کہ کل پشاور میں ہونے والے اس اندوناک حادثے نے اور بم دھماکے نے ایک بار پھر ہماری بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ہم اپنے پروگرام کے توسط سے، میں اور آپ ذاتی طور پہ اس بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں، اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا گو بھی ہیں. آمین ثم آمین. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ الطاف بھائی اس چیز پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایک نیشنل سیکورٹی پلان ترتیب دیا گیا تھا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہوا تھا. آیا اس کے کیا نتائج سامنے آئے؟ پھر ہماری سیکورٹی ایجنسیز، خفیہ ادارے، کل ہونے والا یہ دھماکہ جو ہے وہ ان کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان اٹھاتا ہے کہ ہماری بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، ہم بین الاقوامی طور پر ان ایجنسیز کے حوالے سے ایک بڑا نام رکھتے ہیں اور جانے اور پہچانے جاتے ہیں، لیکن اندرون ملک ہماری صورتحال یہ ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ہمیں اس کی کان و کان خبر نہیں ہو سکی. تو یہ بہرحال ایک کوسچن مارک تو بنتا ہے ان ایجنسیز کی کارکردگی پر بھی اور ان پر ہونے والے اخراجات پر بھی. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہماری سیاسی قیادت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایک طرف تو ملک میں بدامنی کی لہر کو دوبارہ جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ اس بدامنی کے جو ذمہ داران ہیں، خاص طور پر میں اشارہ کروں گا ٹی ایل پی کی جانب، کہ وہ جو ہے ہم ان سے مذاکرات پر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں. تو یہ بہرحال یہ کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ان سے جو بھی ہماری بات چیت ہے جو بھی ہے اس کی نوعیت اس انداز کی ہونی چاہیے کہ جو کم سے کم ملک میں بدامنی کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ آج کا ہمارا پروگرام جس ٹاپک پر ہے اور جس عنوان پر ہے، اور ہمارے ملک کا اہم ترین ایشو اور کرنٹ جو ٹاپ اسٹوری ہے ہمارے پروگرام کے عنوان سے، وہ تو تحریک عدم اعتماد ہی ہے. اس کا سوال میں تھوڑا سا اور ری ڈیفائن کر دوں کہ عدم اعتماد، پہلے تو میں چاہوں گا کہ عدم اعتماد کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اقوام پر معاشی طور پر اور عالمی طور پہ کیا اثرات ہوتے ہیں سر. اس کے بعد ہم ہمارے اس عدم اعتماد کی طرف آتے ہیں. دیکھیے الطاف بھائی، جس ملک میں بھی پارلیمانی نظام ہے تو آئین جو ہے، اور خاص طور پر آئین پاکستان جو ہے، وہ ملک کی ان سیاسی جماعتوں کو کہ جو پارلیمان میں موجود ہیں انہیں یہ حق دیتا ہے کہ وہ اگر کسی حکومت کے ٹینیور کے دوران یہ محسوس کریں
کہ موجودہ حکومت جو اس وقت پاکستان میں ہے وہ ایوان کا اعتماد کھو چکی ہے اور ایوان کی اکثریت کی حمایت اسے حاصل نہیں ہے، تو وہ ایوان میں اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتی ہے. یہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے، اور دنیا میں جہاں بھی پارلیمانی نظام ہے وہاں جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے. لیکن عدم اعتماد کی تحریک کا مطلب ملک کی بنیادوں کو ہلا دینا ہے. ظاہر ہے کہ آپ ایک حکومتی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ ایک حکمراں جماعت کو تبدیل کر کے اس کی جگہ ایک دوسری حکمراں جماعت کو جو ہے وہ لانے کی صحیح اور جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں. تو اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو حکومت اس وقت برسر اقتدار ہے اس حکومت سے بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی ایگریمنٹس، جتنے بھی معاہدے اور جو صورتحال جو ہے اس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی ہوگی اس پر ایک کوسچن مارک بن جاتا ہے، اور بین الاقوامی طور پر اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے کسی بھی طرح کا جو ہے وہ معاہدہ یا منصوبہ بندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف تو عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ملک کی بنیادیں ہلا دینے والی بات ہے. ملک کی بنیادیں ہلا دیتی ہے. میں تھوڑا سا اس کو اس طرح سے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ عموماً ملکی حالات جو ہیں وہ بنتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے وہ حالات کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے، اور قطع نظر اس کے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی اس سے ہٹ کر آپ اس کی ٹائمنگ پر غور کریں. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کے لیے ایک انتہائی اہم ترین کام یہ رہ گیا تھا کہ جب بھی گورنمنٹ پریشر میں ہو، عالمی حالات میں اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پریشر میں ہے، یقینی طور پر رشیا اور یوکرین، امریکہ کا ہم پر دباؤ، کیا اس سے فائدہ اٹھا کر ملک کے اندر وزیر اعظم یا ریاست کے خلاف یا حکومتوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیسی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے الطاف بھائی جو ٹائمنگ کی بات کی نا، تو یہ بڑی قابل غور بات ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا کہ ایک اتفاق کی بات ایسی ہے کہ جیسے ہی یہ موجودہ حکومت برسر اختیار آئی ہے تو اس کے فوراً بعد پوری دنیا میں جو ہے وہ کورونا کی وبا پھیل گئی. جی اور کورونا کی وبا نے جہاں انسانی جانوں کو شدید ترین متاثر کیا، وہاں پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ اس سے بہت شدید متاثر ہوئی. بالکل ٹھیک ہے نا، پوری دنیا میں بے روزگاری کی ایک لہر آ گئی، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ کاروباری سرگرمیاں، آپ کی فضائی سروس، آپ کی جو ہے وہ بائی لاجسٹک سروس، تمام کی تمام چیزیں بالکل ڈسٹرب ہو کے رہ گئی، جامد ہو گئی، جس سے جامد ہو گئی نا، ساکت ہو گئی تمام کی تمام چیزیں. اچھا، اب جس طرح بتدریج جو ہے وہ پوری دنیا نے اس وبا پر قابو پانا شروع کیا ہے، تو اسی طرح بتدریج معاشی سرگرمیوں میں آہستہ آہستہ کر کے اضافہ ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم بین الاقوامی دنیا سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے. بین الاقوامی دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، جو بھی صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس کے اثرات لامحالہ ہمارے ملک پر بھی پڑیں گے. پڑھتے ہیں بالکل. ہماری اکانومی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے، ہماری اکانومی بھی اس حوالے سے ڈسٹرب ہوئی. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ موجودہ اس وقت صورتحال پر نظر ڈالیں، اور خاص طور پر روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس نے آپ کے آدھے سے زیادہ یورپ کو متاثر کر دیا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ جو ٹائمنگ ہے، یہ ٹائمنگ اس طرح کی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائمنگ کے اندر تحریک عدم اعتماد کو لانا جو ہے وہ کسی بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ لگتا ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان نے، خاص طور پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے اور اس وقت کی حکومت نے اپنے آپ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ غیر جانبدار ثابت کرنے کی کوشش عملاً شروع کر دی ہے. یعنی واضح طور پر میں کہوں گا کہ الطاف بھائی، ہم شروع سے جو ہے وہ امریکن لابی کا، امریکن کیمپ کا حصہ سمجھے جاتے رہے ہیں، لیکن اس حکومت نے اپنے عمل سے اس وقت یہ ظاہر کیا ہے کہ نہ تو ہم اس وقت امریکن کیمپ کا حصہ ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہم کسی دوسرے دھڑے میں جو ہے وہ اپنا وزن ڈالنے کے لیے تیار ہے، بلکہ پاکستان جو ہے وہ ایک غیر جانبدار پالیسی پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے قدم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ضمن یہ سوال کر دوں، بڑی اچھی بات پہ آپ اس موڑ پہ لے آئے ہیں اس سوال کو. کیا پاکستان کا، حکومت پاکستان کا، موجودہ حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، اپنا وزن کسی بھی پلڑے میں نہ رکھنا یا ہر پلڑے میں رکھنا، یعنی کہ ہمارے مفاد کے بعد ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنے؟ وزیر اعظم نے یہ واضح طور کر دیا دنیا پر کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننے جا رہے، نہ ہم کسی بلاک سسٹم کو مانتے ہیں چھوٹے ممالک کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہے دنیا کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے الطاف بھائی، دنیا کے لیے یہ جیسچر کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس پر بحث کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملکی مفاد میں کیا فیصلے کرنے ہیں.
ہمارے ملک کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز اچھی ہے. ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ ہم امریکن لابی کا حصہ رہے ہیں. ہمارا ملک دولخت ہو گیا اور ہم جو ہے وہ بحری بیڑے کے انتظار میں لگے رہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے ملک میں دہشت گردی کی جو ہے وہ لہر آ گئی, پورا ملک جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے کنارے پہ پہنچ گیا اور ہم جو ہے وہ امریکن ڈالرز کا انتظار کرتے رہے. تو میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ بہرحال اب ہمیں فیصلہ تو کرنا پڑے گا, اور اس حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے میں اپنی ذاتی رائے میں اس کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں, اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دیکھیے آپ کو بعض اوقات اپنی زندگی کے اندر کچھ سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں, آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے کچھ بولڈ سٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں. امریکہ ہو یا اس کا نیو ورلڈ آرڈر ہو یا اس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی ہو, امریکہ ہمارا پڑوسی ملک نہیں ہے, اور دنیا کی سرحدیں جو ہے وہ آپ اپنی منصوبہ بندی اور پلاننگ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے پڑوس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ایسا ہی آپ کے پڑوس کے اندر دنیا کی آنے والی سپر طاقت چائنا موجود ہے, اور پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ کے ایک طرف ایران موجود ہے تو دوسری طرف افغانستان موجود ہے, اور پھر ہماری ایک بہت بڑی سرحدی پٹی ہمارے دشمن ملک انڈیا سے ملتی ہے. تو ہمیں بہرحال اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس حد تک تو بہتر بنانا ہوگا کہ کل کلا کو اگر ہمارے ملک پر کسی بھی طرح کی ہمارے پڑوس سے کوئی مصیبت, کوئی پریشانی یا کوئی دکھ درد یا تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے یا ہماری اکانومی کو کسی طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آپ ڈالرز کی بجائے کسی اور جانب دیکھیں. اپوزیشن کا کردار میں حیران ہوں کہ آپ اور میں بلکہ ایک لیمن بھی اگر آج کے دور میں آج کے حالات میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اس وقت ہمیں اس پریشر میں ہماری پوری قوم کو اکٹھا کر دنیا کو یہ دکھانا ہوگا ہم سب ایک ہیں, اور حکومت ہو یا اپوزیشن ہو ان سب نے مل کر اس پر ایک گول میز کانفرنس ہو جانی چاہیے تھی کہ اب ہمیں کس طرف جانا ہے, بجائے اس قسم کے کچھ معاملات کے یا اس قسم کی کسی گفت و شنید کے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم اس کی ٹانگ کھینچ لیں, ہم اس سے گرا دیں, اور یہ بہترین موقع ہے کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بھی آیا ہوا ہے, امریکہ بہادر بھی ہم سے ناراض ہے, نیٹو کے ممالک بھی جو ہے نا وہ بھی ہمیں ڈو مور جیسا ہی کہنے جا رہے ہیں. اس سے فائدہ اٹھا کے ملک کے اندر عدم اعتماد جیسی افراتفری کو پھیلانا, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ملک اور عوام کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ دیکھیے الطاف بھائی, میں گزارش کروں آپ سے کہ ایک چیز ہے سیاست, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم پولیٹکس کہتے ہیں. اب آپ جو ہے وہ سیاست میری ذاتی رائے میں بین الاقوامی طور پر کریں. آپ مختلف ممالک سے جو بھی اپنے تعلقات کی نوعیت ہے, مختلف ممالک سے آپ کے جو معاہدے ہیں, مختلف ممالک کے ساتھ آپ جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کوئی منصوبہ بندی طے کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں آپ اپنی پولیٹکس کو اور اپنی جو ہے وہ سوشیو جغرافک پوزیشن کو سامنے رکھیں. لیکن ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں, کم سے کم اس کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ تو پولیٹکس نہ کریں نا, اپنے لوگوں کے ساتھ تو سیاست نہ کریں. یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جب ہم اپنے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی پوزیشن کی جانب لے جائیں. ہم اپنے پروگرام میں ہم مستقل اپنا پروگرام کرتے ہیں, ہم حکومت کی پالیسیز کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, بالکل ایسا ہی, ہم مختلف حوالوں سے حکومت کے منصوبہ جات پر تنقید بھی کرتے ہیں, اور ہم حکومت کے جو اچھے کام ہیں ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو بین الاقوامی صورتحال ہے, اس وقت جو ہمارے سرحدی معاملات ہیں ان کی جو صورتحال ہے, اور اس وقت اندرون ملک جو ہمارے ملکی حالات ہیں, اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال جس جانب اشارہ کر رہی ہے, اس وقت ضرورت ہی صبر کی تھی کہ ہماری اپوزیشن پارٹیز ہو یا ہماری حکمران جماعت ہو, ان کو آپس میں مل بیٹھ کر ملک کی مضبوطی کے لیے اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر انداز میں سوچ بچار کر کے کچھ منصوبہ بندی پلاننگ کرنی چاہیے تھی. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کرے, وہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے چکر میں جو ہے مواقع تو ڈھونڈ ہی رہی ہے. الطاف بھائی ساتھ ہی ساتھ دیکھیے نا کہ اس سے مثال کے طور پر جو ہے میں یہ چاہوں گی آپ کی یہ مثال یقینی طور پر بڑی بروقت اور برمحل ہوگی, لیکن مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, تو یہ مثال افتخار غزالی صاحب کی اس مثال کو ہم وقفے کے بعد دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کیا مثال دے رہے ہیں آج کے ان حالات میں اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے تھا. ہمارے ساتھ رہیے گا, وقفے کے بعد یہیں سے آغاز کریں گے.
ویلکم بیک ناظرین. اور وقفے پہ جانے سے پہلے ایک مثال کا ذکر ہوا اور محترم افتخار غزالی صاحب ہمارے تجزیہ کار سر کیا مثال دے رہے تھے آپ اس موجودہ حالات کے تناسب میں؟ دیکھیے الطاف بھائی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مثال کے طور پر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد دو ہی چیزیں ہوں گی. یا تو وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی یا وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر تو وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کی کتنی بڑی سبکی ہوگی. بالکل. اپوزیشن اپنی اس سبکی کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی اور لا محالہ پھر وہ سڑکوں پر نکل کے جلسے جلوس اور ملکی حالات کو مزید ابتر کرنے کی کوشش کرے گی. یہ ایک نارمل ہیومن سائیکی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ریلیاں نکالے گی، وہ جلسے جلوس نکالے گی. 23 مارچ کو پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے جو اپوزیشن الائنس ہے GDA، انہوں نے جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا اور اس کے بعد اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا. تو یہ ان کا جو سیکنڈ پلان ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. اب اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن کے پاس اس کی کیا تیاری ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اپوزیشن کے سربراہ کا میں پچھلے دنوں ٹی وی پر ایک انٹرویو سن رہا تھا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے تھے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہ خزاں کو جانے دو، بہار آئے یا نہ آئے. تو میں اپنے پروگرام کے توسط سے ان سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے ایک موسم جاتا ہے تو دوسرا موسم تو بہرحال آتا ہے. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ خزاں کو جانے دو چاہے بہار آئے یا نہ آئے تو آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ چلے بہار نہیں آتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد شدید گرمی اور حبس کا موسم آ جائے اور پھر وہ حبس اور گرمی جو ہے وہ آپ تمام جماعتوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے. ایک چیز اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں پلڈاک کے سربراہ کا پچھلے دنوں ایک ٹی وی انٹرویو دیکھ رہا تھا احمد بلال صوفی کا، تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ ٹھیک ہے جی عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا جو ہے وہ اپوزیشن کا حق ہے، لیکن کیا اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد آگے کی کوئی منصوبہ بندی پیش کر سکی ہے؟ کل ایک سوال ہوا تھا، میں اس بات کو ضمن کل ایک سوال ہوا اپوزیشن سے کہ فرض کر لیجئے عمران خان نہیں ہے، چلے جاتے، یہ موجودہ حکومت کے سیاست آپ کی بساط آپ نے بساط لپیٹ دی، آپ کامیاب ہو گئے، کون وزیر اعظم؟ تو وہی آپ کا والا جواب، خزاں کو جانے دیں باہر آئے یا نہ آئے. تو جب اس قسم کی پلاننگ میں ہو تو اس میں یہ واضح اشارے مل رہے ہیں کہ یہ تو آپ کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، آپ کو تو اس کام پر لگا دیا گیا ہے. نہیں، بظاہر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے نا کہ دیکھیں نا آپ کے پاس جو ہے وہ یہ کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے، نہ آپ نے کوئی شیڈو گورنمنٹ ترتیب دی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہو جائے گی تو اس کے بعد ہماری جو ہے وہ نیکسٹ کیبنٹ جو ہے وہ یہ ہوگی، اس میں یہ شخص وزیر خزانہ، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ ہوگا، یہ شخص ہمارا وزیر اعظم ہوگا. پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت ہے اس نے جو ہے وہ اپوزیشن کی بڑی جماعت نون لیگ کے سربراہ جو اس وقت اپوزیشن لیڈر بھی ہیں شہباز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ آئندہ وزیر اعظم کے لیے پیش کیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ ایک دوسری جماعت پیش کر رہی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی جو اپنی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے ایک سینئر ترین رہنما جو سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، مختلف اہم ترین وزارتوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آئندہ کے لیے کسی وزیر اعظم کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے جو ہے وہ جواب اس پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت پر عدم اعتماد ہو اور اس کے بعد نئے الیکشن کرا دیے جائیں. جناب نئے الیکشن ضرور کرا دیے جائیں عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد، لیکن نئے الیکشن کرانے کے لیے بھی آپ کو کسی ایک کیئر ٹیکر کی تو ضرورت پڑے گی نا، جو 2 ماہ 3 ماہ یا 4 ماہ کے عرصے میں نئے انتخابات کرائے گا. تو آیا اس کیئر ٹیکر کے حوالے سے آپ کے آئین میں، آپ کے دستور میں کیا چیز موجود ہے؟ اور اگر آئین اور دستور میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور آپ کا آئین اس حوالے سے خاموش ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. تو کیا آپ پہلے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے آپ نے یہ سوال رکھا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد ہم فوری الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے آئین بالکل خاموش ہے، سپریم کورٹ ہماری رہنمائی کرے. یعنی آپ جو ہے وہ ایک اپوزیشن رہنما جو ہے وہ 48 گھنٹے میں عدم اعتماد کی تحریک لانے کا
جو ہے وہ منصوبہ پیش کر رہا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑا جلوس اور بہت بڑی ریلی جو ہے وہ لانگ مارچ کی شکل میں لے کر اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے. اور کل بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ حکومت کو 5 دن کا الٹیمیٹم دے دیا کہ 5 دن میں جو ہے وہ آپ ریزائن کر دیں, استعفیٰ دے دیں, ورنہ ہم اسلام آباد پہنچ کے جو ہے وہ اپنا جمہوری طریقہ کار اختیار کریں گے. یہاں تھوڑا سا سیاسی انالیسس کر لیتے ہیں. نمبر گیم, آپ کو پتا ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ نمبر گیم ہوتا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 8-10 ووٹوں پر یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں, یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ جیت ہو یا ہار ہو اپوزیشن کی, ملک میں عوامی سطح پر یقینی طور پر ایک نقصان ہی ہونے والا ہے. یعنی کہ اگر وہ ہارتے ہیں تو ایک ریلیز کا سلسلہ شروع ہوگا. 23 مارچ کو بھی ایک بہت بڑے مارچ کا اعلان آلریڈی ہو چکا ہے, اور جیت کی خوشی میں کوئی پلان ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے سفر کرنا ہے وہ وہی ہماری عوام ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نمبر گیم میں جب حکومت اپنے الائز کے ساتھ کھڑی ہے, جسے کہتے ہیں کہ MQM مسلم وقاف کا بڑا اہم ترین رول ہو گیا ہے, سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ انہیں بھی بڑی دانشمندی کا ثبوت دینا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, ان کو بالکل اپنی دانشمندی کا ثبوت دینا چاہیے. اور دیکھیے, ہم نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ الطاف بھائی جانب اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں, 2, 4, 5, 8, 10 سیٹوں والے, ان کا کردار ایسی صورتحال میں بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے. انہیں جو ہے وہ بلیک میلنگ کی پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے. کل ایک انٹرویو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ ایک بات کہی کہ اگر قاف لیگ کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, قاف لیگ آپ کو مفت میں ووٹ نہیں دے گی. یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں نا کہ آپ واضح طور پر ایک جانب اشارہ کر رہے ہیں, آپ ایک ڈیل کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ وزارتیں, کچھ نہ کچھ سفارتیں, کچھ نہ کچھ معاملات جو ہے وہ پیش کیے جائیں, ان کے سامنے ایسی اٹریکٹیو پیشکش رکھی جائے کہ وہ حکومت کو چھوڑ کر جو ہے وہ آپ کی جانب آ جائیں اور آپ سے آ کر مل جائیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بلے کے نشان پر منتخب ہونے والے, جن کو اب ترین گروپ کہا جاتا ہے, تو ترین گروپ جو ہے وہ بھی اپنا ایک کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ پر تول رہا ہے اور اس میں مصروف ہے. اور اس وقت جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا جو ہے وہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے لندن چلا جانا جو ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ معنی خیز حیثیت اختیار کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ MQM کے سربراہ جو ہے, ان کا یہ بیان جو ہے وہ بڑے معنی خیز انداز میں سامنے آیا کہ اب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا بہادر آباد کا دورہ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ خالد مقبول صدیقی کے الفاظ ہیں. الائز کا یہ کردار, میں بڑا حیران ہوتا ہوں سم ٹائم کہ مسلم وقاف کی وزیر اعظم جب ان سے ملنے کے لیے جاتے, چودھری شجاعت صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں بڑا والہانہ استقبال بھی ہوا, اور وہاں کی ایشورنسز کچھ اور تھیں, لیکن ان کے اسپوکس پرسن کاف کے وہ کچھ اور انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے اگر MQM کو دیکھیں تو بظاہر وہ جب حکومت کے ساتھ ان کی بینچز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جب ان سے پریس کانفرنس کری جاتی ہے تو وہ پھر اسی انداز میں بات کرتے ہیں کہ گول مول باتیں, نہ ہاں کہنا ہے نہ کہنا ہے. ان کا یہ انداز عوامی سطح پر کس حد تک مقبولیت کا ضامن ہوگا سر؟ دیکھیں نا, میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں نا الطاف بھائی, جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں یہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا, دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ جو ایک مثال شیخ رشید صاحب اکثر دیا کرتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, تو ان کی صورتحال بھی اسی طرح کی ہے کہ وہ حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایسی گفتگو زو معنی قسم کی کرتے ہیں جس کی جانب میں نے ابھی اشارہ کیا کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹس کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو کم سے کم اپنے ملک کی عوام کے ساتھ تو سیاست نہیں کرنی چاہیے نا, کھل کر بات چیت کریں, کھل کر سامنے لے کر آئیں. اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے, اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے, اس میں ہمیں فیصلے ملکی مفاد میں کرنے ہیں, نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے. ہم آج کے پروگرام کے توسط سے میں ذاتی طور پہ یہ رائے دوں گا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس وقت ہم ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے کسی بھی پلان کا یا کسی بھی منصوبے کا حصہ بنے. خاص طور پر اس وقت جو حکومت کے الائی ہیں ان کو حکومت سے شکایات ہوں گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے, آپ کسی حکومت کے ساتھ ملتے ہیں, آپ کی اپنی پارٹی ہے, آپ کی اپنی پارٹی کی منصوبہ بندی پلاننگ ہوتی ہے, حکومت کی اپنی منصوبہ بندی اور پلاننگ ہوتی ہے, پارٹی لائن ہوتی ہے, آپ کی اپنی پارٹی لائن ہوتی ہے. آپ کو حکومت سے شکایات ہو سکتی ہیں, لیکن ان شکایات کو مذاکرات کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے, اس کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے. یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جس وقت حکومت کو بلیک میل کر کے یا حکومت کے اوپر اس طرح کا دباؤ ڈال کر ملک کو عدم استحکام کا جو ہے وہ شکار اور
اس میں جو ہے وہ دو چار کیا جائے. سر آخری نمبر گیم کی طرف آ جائیے کہ نمبر گیم میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے خطرات موجود ہیں؟ دیکھیے نمبر گیم تو اس وقت حکومت جو ہے وہ بھی الطاف بھائی آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ 8-10 ووٹوں ہی سے جو ہے وہ منتخب ہو کر جو ہے وہ تحریک انصاف نے اپنی حکومت بنائی تھی, اور اس میں جو ہے وہ کچھ ووٹ ایم کیو ایم کے, قاف لیگ کے اور باپ پارٹی کے اس میں شامل تھے. اب اس میں جو ہے وہ اگر کسی ایک پارٹی کے بھی 8-10 ووٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کے لیے جو ہے وہ مسئلے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکمراں اتحاد کے 8-10 ووٹ لے کر آپ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں, یعنی اپوزیشن اپنی حکومت بنا لیتی ہے, تو کیا وہ حکومت بھی 8-10 ووٹوں کی مرہون منت نہیں ہوگی؟ ایسا ہی. اور کسی وقت وہ 8-10 ووٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو کے ایک بار پھر ملک میں اسی عدم اعتماد اور اسی طرح کی کیفیت پیدا کرنے والی صورتحال نہیں بنا دیں گے. یعنی ملک مکمل طور پر جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کی طرف جائے گا. بالکل ایسا. آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت یہ صورتحال ہوتی ہے ملک میں تو آپ کی اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال بالکل نیچے کی طرف چلی جاتی ہے. آج آپ کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ مائنس کی طرف جا رہا ہے. معیشت کا پہیہ جو ہے وہ الٹا گھومنا شروع بالکل جامد ہو کے رہ گیا ہے, معیشت کا پہیہ رک گیا ہے, نئی انویسٹمنٹ رک گئی ہے. لوگ جو ہے وہ کسی بھی طرح کے جو ہے وہ معاہدے اور ایگریمنٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا سیاسی صورتحال ملک میں درپیش ہو جائے. آپ کے ملک میں جو ہے وہ بین الاقوامی وفود کی آمد کا سلسلہ رک جاتا ہے. تو ان تمام کی تمام چیزوں کو بہرحال جہاں ہم اور آپ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس پر سوچ رہے ہیں اور اپنے دکھ تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں, وہاں ہمارے قائدین چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں یا حکمراں جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو کس حد تک اور کتنی زیادہ بڑی سنجیدگی, بردباری, تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے اس حوالے سے اپنا فیصلہ کریں. اور اگر وہ فیصلہ عدم اعتماد کی شکل میں تو عدم اعتماد کی شکل میں سامنے لائیں, لیکن اس سے پہلے عوام کے سامنے اپنا منصوبہ, اپنا پلان, اپنی معاشی پالیسی, اپنی جو ہے وہ صحت کی پالیسی, اپنی تعلیمی پالیسی اور دیگر حوالے سے جو بھی پالیسیز ہیں وہ سامنے رکھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی معیشت کا پہیہ الٹا گھومنا شروع ہوگا, یہ بظاہر تو ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ حکومت وقت کو پریشان کرنا ہے تاکہ جب ٹرموائل ہو, گیپس ہوں, خلا پیدا ہوگا, عوام باہر نکلے گی معیشت کی صورت میں. اینڈ ریزلٹ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اگر میں نہیں ہوگا میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, موجودہ حکومت کا یہ سٹانس ہے وہ ہٹ ہی جائے گی اگر ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا تو. ان دی اینڈ پھر میں کہوں گا عوام جو ہے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ تو شاید وہ بھی گرنے کی سطح پر ہی آ جائے گا. دیکھیں نا جو صورتحال ہے, آپ کا ملک اگر عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے, آپ کی اکانومی جو ہے جو پہلے ہی جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے, آج آپ کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی سخت ترین شرائط پر جو ہے وہ ان سے قرضے لینے پڑ رہے ہیں اور ان سخت ترین شرائط کو آپ کو اپنے ملک میں لاگو کرنا پڑ رہا ہے. آپ کا ڈالر جو ہے وہ بلند ترین سطح پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس سے آپ کے ایک عام آدمی کے طرز زندگی پر, انداز زندگی پر اور اس کے روزگار پر کتنے برے اور مضر اثرات مرتب ہوں گے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. اپوزیشن اس چیز کو کیا نہیں سمجھتی ہے یا حکمراں جماعت کیا اس چیز کو نہیں سمجھتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی رائے لیں تو عام آدمی اس سے یکسر عاری نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے جناب یہ حکومت ہو یا کوئی دوسری حکومت ہو, میں اس وقت مہنگائی کا مارا ہوا ہوں, میں اس وقت روزگار کی پریشانی کا شکار ہوں, آپ میرے ان مسائل کو حل کریں. مجھے عدم اعتماد اور جو ہے وہ اس حکومت کے جانے اور دوسری حکومت کے آنے سے کوئی غرض نہیں ہے. میں اپنے مسائل کا شکار ہوں, میرے مسائل کو حل کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ناظرین یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہمیں یکجا ہو کر اپوزیشن اور حکومت, برسر اقتدار لوگ یا جو اپوزیشن میں لوگ ہیں, ان کو یکجا ہو کر کسی ایک ڈائریکشن کی طرف ملک کے تمام عوام کو یکجا کرنا ہوتا ہے. جب عالمی طاقتیں ہمیں کسی نہ کسی انداز سے گرانے کی کوشش کریں, ہم سے ڈو مور کا تقاضا کریں, ہمیں دوسروں کی جنگوں میں دھکیلنے کی کوشش کریں, تو ہمارا کام جو بنتا ہے کہ ہم ان جنگوں سے اور ایسے کسی بھی افراتفری سے دور رہیں اور اپنا ایک اسٹینڈ رکھیں جس پہ موجودہ حکومت یقینی طور پر قابل تحسین ہے ان کے یہ اقدامات. لیکن نہ جانے کیوں اپوزیشن جو ہے وہ اس بات پر مضر ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کوئی ایسی ڈی اسٹیبلائزیشن کی صورت اختیار کی جائے کہ حکومت گر جائے. حکومت گر جائے تو پھر کیا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بالکل اسی طرح کہ خزاں باہر آئے یا نہ آئے, ہمیں خزاں کا ماحول پیدا کرنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد ہم کچھ اور موضوعات پر چپتے ہوئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں کچھ اور دو چھوٹے چھوٹے موضوعات کی جانب۔ وقفے سے پہلے ہم نے عدم اعتماد کے خد و خال پر ذکر کیا اور موجودہ صورتحال میں ملکی اور عالمی سطح پر اس پر کیا بات ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ کہ ایک سوال پچھلے پروگرام میں یقینی طور پہ آپ نے ہمارا دیکھا ہوگا، اس پہ ایک سوال آیا، ہم نے پولیس اور خاص طور پہ اساتذہ کرام گورنمنٹ ٹیچرز کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کو مراعات اور ان کی ضروریات، ان کی بنیادی ضروریات کو کا خیال رکھنا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہم نے ذکر کیا تھا کہ شادی، ہر گھروں میں شادی اور بچیوں کی شادی یقینی طور پہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی گھرانے کے لیے، اساتذہ کرام بھی اسی سے گزرتے ہیں۔ تو جب ہم نے وہاں پہ کچھ معروضات کا ذکر کیا، کچھ جزیات کا ذکر کیا، تو وہاں ایک سوال آیا ہمیں ہمارے کسی ٹیچر کی جانب سے، ہمارے کسی، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا ہوا، سسٹم ہے، لیکن وہ سسٹم کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ یہ محترم افتخار غزالی صاحب ہی اس کو اپنے الفاظ میں ڈسکرائب کریں، بڑا خوبصورت انداز ہے ان کا بات کرنے کا۔ سر بتائیے گا یہ جو حکومت وقت نے، میں سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر سندھ میں ہم بیٹھے ہیں اور سندھ کے اساتذہ کی بات ہو رہی ہے، ایسا کیا ہے جس سے کہا گیا کہ ہاں ہے، بہت کچھ ہے اساتذہ کرام کے لیے، ان کی بچیوں کی شادی کے لیے؟ کون سا فنڈ ہے یہ؟ دیکھیے الطاف بھائی، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ کچھ اس جانب اشارہ کیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ اساتذہ کرام اور محکمہ پولیس سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ان کی جمع پونجی جو ہے وہ ایک پروویڈنٹ فنڈ کی شکل میں ہی سامنے ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ 60 سال کی عمر کو کراس کر چکا ہوتا ہے، ایسا ہی اور آج صورتحال یہ ہے کہ 60 سال کے بعد جہاں ایک طرف جو ہے وہ اس پر اپنی گھر کے اندر اگر بیٹیاں بچیاں موجود ہیں تو ان کی شادی کا ایک بوجھ اس پہ سر پر ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ایسا سلسلہ بنائے کہ ریٹائر ہونے والے یہ افراد، خاص طور پہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا لون کا سلسلہ ہو جائے کہ اگر ان کے گھر کے اندر کوئی بچیاں موجود ہیں تو انہیں ایک ہینڈسم اماؤنٹ لون کی شکل میں دے دیا جائے، جو بعد ازاں ان کی پینشن سے یا ان کی تنخواہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے کاٹ لیا جائے، یا اگر کوئی شخص شدید کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے جو ہے وہ ایک ہیلتھ کی شکل میں جو ہے وہ ایک لون دے دیا جائے جس سے وہ اپنی بیماری کا علاج کرا سکے۔ اب ہمارے پروگرام کو دیکھ کے ہمارے ایک ٹیچر صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے فون کر کے مجھے بتایا کہ غزالی بھائی، حکومت کی جانب سے ایک لون جو ہے شادی لون کی شکل میں جو ہے وہ ایک چیز موجود ہے۔ اچھا، اب جو انہوں نے مجھے تفصیلات بتائی وہ میرے لیے جہاں حیران کن تھی وہاں میرے لیے انکشاف بھی تھا کہ شادی لون کی شکل میں جو ہے وہ اساتذہ کرام کو 80,000 روپے کی ایک رقم جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اگر بچی کی شادی ہے کوئی سلسلہ ہے تو وہ یہ 80,000 روپے کی رقم لے لیں۔ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ آج کے اس مہنگے ترین دور میں کسی بچی کی شادی 80,000 تو کیا 8 لاکھ روپے میں بھی کرنا ناممکن اور مشکل نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب اگر آپ نے وہ 80,000 کا لون اویل کرنا ہے تو کم سے کم آپ کو 4 ماہ پہلے اس کی ایک درخواست دینی ہوگی، اس کے اندر تقریباً 3 سے 4 ماہ کا پروسیس لگ جائے گا، اور اس 3-4 ماہ کے دوران آپ کے تقریباً 18 سے 20,000 روپے کے اس پر اخراجات آ جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 80,000 کا جو وہ ایک قرضہ یا لون یا جو بھی شخص کسی نے اگر وہ اویل کرنا بھی ہے تو وہ اسے 60,000 روپے کی شکل میں ملے گا، 20,000 کا خرچہ آ جائے گا، اور 4 مہینے اس نے جو ہے وہ اپنے جوتے گھس دینے۔ تو یعنی کہ ہوا یہ کہ چائے سے زیادہ اس کا پیالہ گرم ہے، یعنی کہ آپ نے لون اتنا ملنا ہے کہ اس پہ خرچہ ہی آپ نے اتنا جی۔ تو اب میں جو ہوں وہ اپنے پروگرام کے توسط سے سندھ گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس پلان کو اور اپنے اس منصوبے کو رینیو کریں۔ جو حالات ہیں، جو مہنگائی کا دور ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کم سے کم اساتذہ کرام کے لیے اس لون کی جو مالیت ہے اس میں اتنا تو اضافہ کریں کہ وہ اگر اپنے جوتے گھسے تو جوتے گھسنے کے بعد اسے جو رقم حاصل ہو کم سے کم وہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی تو کر سکے۔ بالکل، ایک اماؤنٹ بھی، ایک سفیشینٹ اماؤنٹ بھی ہونا چاہیے، اور اس سے آسان اور سہل بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے اس جانب مائل ہو اور خوش اسلوبی کے ساتھ باعزت طریقے سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکیں۔ سر، آخری پروگرام کے آخری حصے میں جانوروں کی بیماری کا بڑا ذکر ہے، خاص طور پہ گائے بیل کی جو بیماری جو جانوروں میں آج کل بڑا شور و غوغا مچا ہوا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، لیکن میں حیران ہوں کہ حکومتی سطح پر نہ اس کا کوئی نوٹس ہو رہا ہے، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی ایسی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں
کہ عوام کیا کرے. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ نہ گوشت کھانا ہے, نہ گائے کے دودھ کی طرف جانا ہے, تو پھر عوام ششو پنج کا شکار ہے. کچھ لوگوں نے گوشت کھانا اور دودھ پینا چھوڑ دیا ہے, اور حکومت کی طرف سے کوئی موقف نہیں ہے. محکمہ صحت ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس پر ہزاروں لاکھوں کروڑ روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں حکومت وقت کا, تو کیوں ان کی طرف سے کوئی ایسی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آتی اب تک؟ دیکھیے الطاف بھائی, آپ نے بہت اہم جانب اس وقت پروگرام کے اختتام پر اشارہ کیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا جو ہے وہ جانوروں میں آنے والی اس بیماری کے حوالے سے بھرا پڑا ہے, اور ہماری مختلف جہاں انفرادی طور پر لوگوں نے اس حوالے سے ویڈیوز ڈالی ہیں, وہاں مختلف سماجی تنظیموں نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ویڈیوز ڈال دی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ اسمارٹ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد لوگوں کی فنگر ٹپس پر موجود ہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارا المیہ ہے کہ ایک طرف تو ہمارا محکمہ صحت ہے, دوسری جانب ہمارا محکمہ فوڈ ہے. محکمہ فوڈ کے اوپر ہمارا کروڑوں اربوں روپے کا جو ہے وہ سالانہ بجٹ ہوتا ہے. تو آیا اس کا کام کیا ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ مختلف ریسٹورانٹس پر جا کے چھاپے مارے, ان ریسٹورانٹ کو بلیک میل کرے, ان کو 2-4 دن کے لیے سیل کر دے, اس کے بعد ان کی سین کھولنے کے لیے جو ہے وہ کچھ معمولی سا جرمانہ ان پہ عائد کر دے, اور اندر دا ٹیبل ان سے کوئی بات چیت کرنے کے بعد جو ہے وہ ان ریسٹورانٹس کی سیل کھول دی جائے. یہ اتنا بڑا ایشو ہوا ہے, پورا سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے محکمہ فوڈ, محکمہ صحت جو ہے وہ عوام کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے کم سے کم ٹیلی ویژن پر, اخبارات میں جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی اشتہارات دے کہ آیا واقعی یہ بیماری موجود ہے یا نہیں ہے, اور اگر یہ بیماری موجود ہے تو کیا ایسی بیماری سے متاثرہ جانور کا گوشت استعمال کرنا مضر صحت ہے, اور کیا اس جانور سے جو دوسری چیزیں مثلا دودھ وغیرہ کی شکل میں اگر ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے تو کیا اس بیماری سے متاثرہ جانور کا دودھ استعمال کرنا بھی مضر ہے یا نہیں ہے. کم سے کم عوام کو ایک ایسی آگاہی تو فراہم کی جائے کہ جس سے ان کی سوچ اور فکر ایک جانب مبذول ہو. یعنی محکمہ صحت اور محکمہ فوڈ جو ہے وہ تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے, اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی خبروں سے بھرا پڑا ہے. اب ایک عام آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس بات کی تردید کر سکے یا تصدیق کر سکے. ظاہر ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں مختلف جو ہے وہ کیٹل فارم میں جا کے جو ہے وہ جانوروں کو جو ہے وہ چیک کرنے کی پوزیشن میں ہوں, اور وہاں جا کے اگر میں انہیں چیک بھی کر لوں اور مجھے نظر بھی آ جائے کہ یہ جانور جو ہے وہ اس بیماری سے متاثر ہے, تو آیا متاثرہ جانور جو ہے وہ واقعی مضر صحت بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس کی آگاہی کے لیے یہ سمجھ لیں آپ کہ ایک بہت شدید ان کی کوتاہی ہے اور مجرمانہ غفلت ہے. اس مجرمانہ غفلت کو جو ہے وہ انہیں فی الفور سامنے آ کر جو ہے وہ اس حوالے سے عوام کو آگاہی فراہم کرنی چاہیے, تاکہ کم سے کم عوام جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کن پوزیشن کے اندر سامنے آ سکیں. سر ایک منٹ میں اگر آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کی اپنی معلومات کے حساب سے یہ بیماری ایکچولی کیا ہے, مطلب کس طرف کس ڈائریکشن میں جاتی ہے یہ بیماری؟ دیکھیے الطاف بھائی, میری جو مختلف کیٹل فارمز کے مالکان سے اور جانوروں کا کاروبار کرنے والے افراد سے بات چیت ہوئی ہے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کے اندر جو ہے وہ چکن پاکس یا ایک زمانے میں چیچک کسی شکل کی جو ہے وہ چیز ہوا کرتی تھی, تو جانوروں میں یہ اسی طرح کی ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جس سے ان کی اسکن پر جو ہے وہ بڑے بڑے دانے پڑ جاتے ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جانور بھی جو ہے وہ جاندار ہیں, تو ان میں مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں, اور ان کی جو ہے وہ مختلف ویکسینز جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں, جس کو جو ہے وہ لوگ استعمال کر کے جانوروں کو مختلف بیماریوں سے بچا لیتے ہیں. لیکن ان کیٹل فارم کے مالکان کا کہنا یہ ہے کہ اور جانوروں کے کاروبار کرنے والوں کا کہ تاحال اس کی کسی بھی طرح کی کوئی ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. اب چونکہ ویکسین اویلیبل نہیں ہے, تو جب ایک جانور متاثر ہوتا ہے تو اس کیٹل فارم میں یا اس باڑے میں موجود دوسرے جانور جو ہے وہ اس وبائی مرض کی وجہ سے وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ ایک وبا کی شکل میں جو ہے وہ ایک سے دوسرے جانور کے میں پھیل رہی ہے. تو میں پھر اشارہ کروں گا محکمہ صحت کا کہ جناب آپ کا کام جو ہے وہ کیٹل فارمز میں اور سلاٹر ہاؤس میں جا کر صرف کٹے ہوئے جانوروں پر گوشت کے ٹھپے لگانا نہیں ہے, بلکہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کیٹل فارم مالکان کو اور جو گوشت وغیرہ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو معلومات فراہم کرنا جو ہے وہ بھی آپ کا فرض بنتا ہے. بالکل صحیح. اور اس موقع پر یقینی طور پر آخری الفاظ میں کہ حکومت وقت کو اس کا نوٹس لینا ہوگا, وفاق ہو یا صوبائی حکومت ہو, کہ عوام کی جانوں سے کھیلنے سے بہتر یہ ہے, اور نہ صرف عوامی جان سے کھیلنا بلکہ لوگوں کی کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے. عید کے بعد بقرعید کا سلسلہ ہوگا, یہ سارا سلسلہ ایک ساتھ ہی چلے گا. آپ دیکھیے کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ کس طرح کس رخ اور کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے.
تو آج اگر حکومت اپنی آنکھ نہیں کھولتی یا ہمارے ادارے ہمارے وہ منسٹریز جو ہیں وہ آگے بڑھ کے اس پر اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتی، شاید آگے آنے والے دن، اور یہی ہمارا المیہ ہے کہ پہلے کچھ کرتے نہیں اور جب وہ پانی سر سے گزر جاتا ہے تو سب کی آنکھ کھلتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اور آج کے موضوعات آپ کو کیسے لگے ضرور ہمیں لکھیے گا، اور اگر آپ بھی اپنے کسی موضوع پر بات کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔